اصل میں ہمیں اپنے روٹس کو تھوڑا بدلنا ہے، تھوڑی اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. کبھی فرمایا انسان کا عقیدہ جب تک مضبوط نہ ہو اس کا عمل تب تک مضبوط نہیں ہو سکتا. اب یہ عقیدہ ہے کیا؟ عقیدہ نام ہے سوچ کا. جب عقیدہ بنتا ہے تو سوچ بنتی ہے. اس سوچ کے پیچھے ایموشن ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی انسان کی سوچ ہے کہ اگر کسی نے مجھے گالی دی تو میری بے عزتی ہو گئی، اب مجھے اس سے انتقام لینا ہے، بدلہ لینا ہے. اب وہ لاکھوں بھی خرچ کرے گا کہ بھائی اس نے 10 لوگوں میں مجھے گالی دی تھی، اب اس کا بدلہ کسی نہ کسی طریقے سے لینا ہے. وہ اس کے پیچھے لگے گا. یعنی اس کی یہ سوچ بن گئی. اگر کسی نے مجھے ایک برا لفظ کہا گویا میری بے عزتی ہو گئی، اس کا انتقام لینے چلے گا. لیکن ایک اور انسان ہے، اس کی ایک سوچ ہے، وہ کہتا ہے اگر اس نے مجھے گالی دی ہے میں صبر کروں گا، اس کی نیکیاں میرے اعمال میں آ جائیں گی. دونوں سوچیں ہیں، دو انسان ہیں. ایک اپنی سوچ پہ ری ایکشن دکھاتا ہے، ایک اپنی سوچ پہ خاموش رہتا ہے. یہی قصہ عقائد میں ہے. اگر کوئی آپ کے مولا کو برا بھلا کہے گا آپ یہاں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اس سے لڑ پڑیں گے. اور دوسری طرف اگر کوئی ان کے بڑوں کو برا بھلا کہے وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. قصور ان کا نہیں ہے، کیونکہ سوچ کے پیچھے جذبات ہوتے ہیں، سوچ کے پیچھے ایموشنز ہوتے ہیں. وہی ایموشنز جو آپ اپنے مولا کے لیے رکھتے ہیں وہ اپنے آقاؤں کے لیے رکھتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو یزید کو اپنا آقا مانتے ہیں، جب آپ یزید کو برا بھلا کہتے ہیں تو ان کو برا لگتا ہے، ان کی سوچ ہے. کچھ ایسے ہیں جو قاتل علی کو بہت بڑا لیڈر مانتے ہیں. اب آپ ان کو کہیں گے مسئلہ کیا ہے؟ اس کا عقیدہ بن گیا کہ وہ میرا لیڈر ہے، اور اس عقیدے کے پیچھے اس کی ایک سوچ ہے. وہ سوچ ایموشنز کی حامل ہے، جذبات کی حامل ہے. جب آپ جذبات کو چھیڑتے ہیں تو انسان ری ایکشن دکھاتا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ جب تک سوچ نہیں بدلے گی تب تک ایموشنز نہیں بدلیں گے، جب تک سوچ نہیں بدلے گی تب تک جذبات نہیں بدلیں گے. تو ہم اگر کسی کے جذبات کو بدلنا چاہتے ہیں اس کی سوچ کو بدلنا ہوگا. اور بہترین طریقہ سوچ کو بدلنے کا عقل ہے. اس کا عقیدہ مضبوط نہیں جس کی عقل مضبوط نہیں.